بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ رمضان مبارک۔ سب سے پہلے تو آپ کو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو، جسے کہتے ہیں نیکیوں کا موسم بہار، میرے لیے آپ کے لیے نیکیوں کا موسم بہار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے اس رمضان میں جو بہترین خبر ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں ملے، خواہ وہ فلسطین کے بارے میں ہو، کشمیر کے بارے میں ہو، پاکستان کے بارے میں ہو، وہ ہمیں ملے، آمین۔ اور تمام دنیا کے لیے یہ رمضان بہترین رمضان ثابت ہو، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ صرف اپنے لیے نہیں، وہ سب کے لیے دعا مانگتا ہے۔ اللہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ تو جو برا چاہتا ہے پاکستان میں پاکستانیوں کا، اللہ تعالیٰ اسے غارت کرے، جو بھلا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے، آمین۔ دعا بد دعا بہت ہو گئی، اب ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے، کراچی میں پھڈا ہوا، پاکستان تحریک انصاف میں ٹھیک ٹھاک پھڈا ہوا ہوتا ہے، ہر بڑی جماعت میں ہوتا ہے۔ جب چار برتن ہوتے ہیں تو کھڑکتے ہیں، آوازیں آتی ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف میں کراچی میں پھڈا ہوا، اس کے سلسلے میں نوٹیفیکیشن، وارننگ، فائنل وارننگ، اور پھر اس کے بعد سزا وغیرہ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ کیوں؟ کراچی میں پاکستان تحریک انصاف میں بہت سے گروپ ہیں، ہر بڑی جماعت میں ہوتے ہیں، یہ سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان کی، اس بڑی جماعت میں بھی ہیں۔ اب ہوا کیا اور یہ گروپس کیا ہیں، پہلے یہ جان لیجیے۔ دیکھیے، کراچی میں پاکستان تحریک انصاف میں دو بڑے گروپس، جب میں کہہ رہا ہوں تو یہ تو دو ڈویژنز ہیں الگ الگ، لیکن تیسرا گروپ بھی کہا جا سکتا ہے جو نیوٹرل ہے، جو یہ کہتا ہے کہ یار یہ جو دو بڑے گروپس ہیں یہ بھی اگر مل جائیں گے آپس میں تو اچھی بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے، کراچی کی سیاست کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف سیاسی طور پر کراچی میں اچھا کر سکے تو یہ بھی اچھی بات ہے، تو یہ لوگ یہ چاہتے ہیں، نیوٹرل لوگ۔ لیکن دو بڑے گروپس، ایک گروپ ہے حلیم عادل شیخ صاحب والا، حلیم عادل شیخ صاحب والا گروپ، سندھ کے صدر، پھر اس کے بعد عہدے، تنظیمی عہدے وغیرہ، پارٹی میں تنظیمی عہدے اور طاقت وغیرہ ان کے پاس ہے۔ پھر ایک گروپ ہے جو تنظیمی عہدے وغیرہ نہیں رکھتا لیکن سینئر لوگ ہیں، اور اس گروپ میں تگڑے لوگ ہیں، اور یہ گروپ جو ہے وہ 9 مئی کے بعد زیر عتاب آیا، تو اس میں زیادہ تر لوگ یہاں پر ہیں۔ نیوٹرل گروپ جو ہے اس میں لوگ ہیں، اور وہ بھی خاصے مناسب اور نمایاں لوگ ہیں۔ لیکن اس میں شکایت یہ بھی کی جا رہی کہ جو جھگڑا ہوا اس میں 9 مئی میں زیر عتاب رہنے والوں کو، 9 مئی میں زیر عتاب رہنے والوں کو اب جو گروپ ہے پارٹی میں عہدے رکھنے والا، وہ ذرا نشانہ بنا رہا ہے، ان کے خلاف ہے، ذرا ان کو تنگ کر رہا ہے۔ تو جائزہ لے لیتے ہیں ہوا کیا ہے۔ ہمارے سامنے نوٹیفیکیشن آیا ارسلان خالد صاحب، جو جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کراچی ڈویژن کے، ان کی جانب سے۔ کس کو جاری کیا گیا؟ سابق ایم این اے عطا اللہ خان کو، سابق ایم پی اے سعید آفریدی کو، سابق کیبنٹ ممبر امجد آفریدی، ان لوگوں کو اس میں ان کو وارننگ دی گئی، نوٹس فار وائلیٹنگ پارٹی ڈسپلن، اسالٹنگ اے سینئر ممبر اینڈ بائی پاسنگ کراچی آرگنائزیشن، یہ اس کا سبجیکٹ ہے۔ اب اس میں لکھا یہ ہے کہ جب ابھی مرکزی قیادت آئی تھی نا کراچی، سلمان اکرم راجہ صاحب، لطیف کھوسہ صاحب، اسد قیصر صاحب، پھر پاکستان تحریک انصاف کے اخندزادہ حسین صاحب، ان کے ساتھ مزید سینئر محمود خان اچکزئی صاحب، ساجد ترین صاحب، صاحبزادہ حامد رضا صاحب، تو یہ تمام بڑے لوگ کراچی آئے۔ انہوں نے بڑے ایونٹس کیے، وکلا کے ساتھ بھی، سول سوسائٹی کے ساتھ بھی، دیگر اتحاد میں لوگوں کو شامل کرنے کے لیے بھی، اور پاکستان تحریک انصاف کے ان گروپس کے ساتھ بھی، ملٹیپل گروپس کے ساتھ ہوئے۔ سب کی خواہش تھی ہمارے پاس آئیں، کھانا ہو، صحافی ہوں، سول سوسائٹی کے لوگ ہوں، انٹریکشن ہو، اور ہماری خبر چلے، ہم نمایاں ہوں۔ تو یہ کوشش سب کر رہے تھے، تو انہوں نے پھر ملٹیپل لوگوں کو انٹرٹین کیا کہ ٹھیک ہے ہم آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک موقع پر ہوا یہ کہ ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے غلام رسول امیری، یہ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری کراچی ڈویژن ہے۔ ان کو فزیکل اسالٹ کا نشانہ بنایا گیا ان فرنٹ آف سینئر لیڈرشپ، یہ نوٹیفیکیشن میں لکھا ہوا ہے، انکلوڈنگ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ۔ پھر اس کے بعد اس میں لکھا ہوا ہے ایڈوکیٹ کھوسہ صاحب، اسد قیصر صاحب اینڈ حامد رضا صاحب۔ This disgraceful and unacceptable act constitutes a direct violation of PTI's disciplinary code۔ اب مارا پیٹا گالب گلوچ کی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ ہوا، اور بتایا گیا کہ 48 گھنٹے کے اندر یہ جو آپ نے غلام رسول امیری صاحب کو مارا پیٹا ہے،
48 گھنٹے کے اندر اندر آپ جو ہے اس کا جواب دیں کہ جو آپ نے کیا ہے اور یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا. یہ ہم نے سنا اور میں نے پھر اس کے بارے میں کچھ اندر کے لوگوں سے رابطہ کیا. تو 3 لوگوں سے میں نے بات کی. ان 3 لوگوں کو بھی نہیں بتایا میں نے 3 لوگوں سے بات کی. ممکن ہے ان سب کو یہ لگ رہا ہو کہ میں نے ان سے صرف ایک سے بات کی. میں نے کہا کیا ہوا, تو تمام کہانی پتہ چلی. اس میں یہ جو مارنے کی کہانی ہے کہ مارا پیٹا گیا, عطا اللہ صاحب جو ہیں ان کی جانب سے, یہ عطا اللہ صاحب کا اپنا ورژن نہیں ہے لیکن ان کی جانب سے لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے, یعنی مجھے نہیں بتایا عطا اللہ صاحب نے, کہ میں تو گاڑی میں بیٹھ گیا تھا, وہاں پہ کچھ ہوا ہے اور یہ ہو گیا ہے. اب غلام رسول صاحب جو ہیں اس جگہ, وہ جو تمام سیکیورٹی کے اور تمام معاملات پروٹوکول کے کہ کچھ لڑکے ہوں گے جو مرکزی قائدین کو اندر لے جائیں گے, بیٹھیں گے باہر گیٹ پر, ذمہ داریاں انجام دیں گے, یہ سب کچھ تھا, وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے. غلام رسول امیری صاحب جہاں یہ لوگ گئے ہوئے تھے ان کی خواہش تھی ابھی اور بیٹھیں, یہاں رات رک جائیں. یہ تمام بحث ہو رہی تھی, بات ہو رہی تھی. اور غلام رسول صاحب جو ہیں وہ اسد قیصر صاحب کو, باقیوں کو گاڑی میں جلدی جلدی نکلیں جلدی کریں یہ کر رہے تھے. یہ الزام لگ رہا ہے. وہاں ان کو روکا گیا کہ یار تم کیا کر رہے ہو, اور وہیں ذرا بات ہوئی, بگڑی, اور بات بگڑنے پر تھوڑی سی زبان استعمال ہوئی غلط, اور پھر اس کے بعد ہاتھوں پیروں کا استعمال کیا گیا اور ان کو مارا پیٹا گیا. اب یہ ان ایکسیپٹیبل ہے, اور یہ کہیں بھی ہوتا ہے ان ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. اس کے بعد یہ نوٹس جاری کیا گیا. اب جن کو نوٹس جاری کیا گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے. یعنی کہ سعید آفریدی صاحب یہ ٹویٹر پہ آئے اور انہوں نے آ کے کہا میرے عمران خان کے ساتھ 24 سال ہو گئے ہیں, 3 الیکشن لڑے, پہلے NA 241, اس کے بعد PS 120 سندھ اسمبلی کا حلقہ, پھر PS 119 اور UC سے لے کر مرکز تک عہدوں پر رہا, لیکن کبھی پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی نہیں کی. اب جب خان صاحب جیل میں ہیں تو عمران خان کی رہائی کے لیے جدوجہد کرنے پر آج مجھے اور میرے ساتھیوں MNA عطا اللہ ایڈوکیٹ, انہوں نے پھر ان کو ٹیگ کیا, اور امجد آفریدی PTI کو تمغہ مل گیا, مبارک ہو. یاد رہے اگر مجھ پر یہ الزام ثابت ہوا تو جو سزا ہوگی میں تیار ہوں, اگر یہ غلط ثابت ہوا تو پھر دینے والے کو جواب دینا ہوگا. یہ تمغہ مجھے, یعنی جس نے مجھے یہ تمغہ دیا ہے اسے جواب دینا ہوگا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمغہ مجھے PTI آفیشل نے نہیں دیا, انہوں نے بھی آرمی چیف کا نام دیا, یہ مجھے عاصم منیر صاحب نے دیا ہے. یہ سعید آفریدی صاحب نے ٹویٹر پہ آ کے لکھ دیا, اعلان کر دیا باضابطہ طور پر. تو بات یہاں پہنچ چکی کہ یہ الزام کیا لگ رہا ہے کہ جنہوں نے مجھے یہ تمغہ دیا ہے, یعنی کہ حلیم عادل شیخ صاحب, ان کے نیچے موجود سندھ کی وہ قیادت جو عہدوں پر ہے, ان لوگوں نے یہ تمغہ مجھے دیا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دلوایا گیا ہے. تو PTI کا یہ والا گروپ کس کے ساتھ ہے, ان کے الزام کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. وہ جو گروپ ہے وہ کہتا ہے ہم تو روزانہ سندھ میں, اور یہ کر رہے ہیں دھڑا دھڑ ریلیاں نکال رہے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے, ہم تو کوششیں کر رہے ہیں, ہم پہ یہ الزام لگاؤ گے. حلیم عادل شیخ صاحب بڑا نشانہ بنے ہیں, حلیم عادل شیخ صاحب کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. حلیم عادل شیخ صاحب کے گھر پہ ہم دیکھتے ہیں پولیس بار بار موجود ہوتی ہے, گھر میں تقریب ہو رہی ہو تب بھی پولیس موجود ہوتی ہے. یہ سب ہم نے دیکھا. ان کے ساتھ ہوتے ہیں فہیم خان صاحب کو ہم نے دیکھا کہ ان کے گھر پہ پولیس بار بار موجود ہوتی ہے. ارسلان خالد صاحب کے ساتھ, باقی لوگوں کے ساتھ ہم نے زیادتیاں ہوتے ہوئے دیکھی جو پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں. آن دا ادر ہینڈ یہ جو لوگ ہیں عطا اللہ صاحب اور دیگر لوگ, یہ کہتے ہیں ہم 9 مئی میں نشانہ بنے, اس کے بعد بھی نشانہ بنے, اور ہم اب تک نشانہ بن رہے ہیں, تو اسٹیبلشمنٹ ہمیں اب بھی نشانہ بنا رہی ہے. اور یہ جو پرو اسٹیبلشمنٹ گروپ ہے, الزام یہ لگ رہا ہے یہ کروا رہا ہے ہمارے خلاف. تو یہ پاکستان تحریک انصاف میں پھڈا ہے. نیوٹرلز کا گروپ ہے, وہ کہتے ہیں یار کیوں لڑ رہے ہو, کیا کر رہے ہو, مل جاؤ, ایک ہو جاؤ. تو ہم عمران خان کے لیے جو کوشش کرنی ہے, جو پارٹی کے لیے کوشش کرنی ہے, جو ورکرز زیر عتاب ہیں ان کے لیے کوشش کرنی ہے, ہم مل کر سکیں گے, زیادہ بہتر کر سکیں گے. ان میں نیوٹرل لوگوں میں بھی خاصے مناسب اور سینئر لوگ موجود ہیں. تو یہ پھڈا ہوا, اور اب اس پھڈے میں ظاہر ہے کہ یہاں سے آگے بڑھے گی بات اور سزائیں وغیرہ ملیں گی. پاکستان تحریک انصاف کے جو کراچی میں بڑے بڑے نام ہیں نا, ان میں سے کئی لوگ الگ ہو گئے. یعنی میں مرکزی سطح پر جو وزارتوں پر رہے لوگ اور بڑے ٹھیک ٹھاک نیشنل لیول کا فیم رکھنے والے لوگ ہیں, ان کی بات کروں جو الگ ہوئے, تو علی زادی صاحب الگ ہو گئے. پھر اس کے بعد اسد عمر صاحب, وہ تو خیر کراچی کی پالیٹکس میں نہیں تھے لیکن کراچی سے, تو اسد عمر صاحب الگ ہو گئے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے بلال غفار صاحب, کراچی کی پالیٹکس میں بڑا نام, سندھ کی پالیٹکس میں بڑا نام, بیچارے ایک سائڈ پر ہو کر بیٹھ گئے بلال غفار صاحب. میں کراچی میں اس جگہ موجود تھا جہاں ان کا سر بھی پھٹا تھا. تو عمران خان صاحب جب الیکشن لڑ رہے ہیں, تمام حلقوں سے عمران خان الیکشن لڑ رہے ہیں, تو حکیم بلوچ سے کراچی میں ان کو ہروایا بھی گیا تھا.
تو یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. اب یہ کہتے ہیں یار ایک ہو جاؤ, لیکن بہرحال پھڈے ہیں کراچی میں مرکز کی لیڈرشپ کو. فردوس شمیم نقوی صاحب, میں کراچی کے لوگوں میں ان کا نام بھول گیا, تو فردوس شمیم نقوی صاحب ہیں. ان میں بعض لوگ نیوٹرل بھی ہیں, ان میں بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ہم اب کیا کریں یہ جس طرح سے لڑ رہے ہیں, اور یہ چھوٹے گروپس تو بہت سارے ہیں. یہ سب کچھ چل رہا ہے اور اس میں یہ پھڈا ہوا تھا. آپ پارٹی کو, اور کیونکہ سیاسی جماعت ہے نا, یعنی ایم کیو ایم کو بھی اپنا جائز سیاسی حق ملنے کے بعد ایک ہونا چاہیے, تو ہو جائیں, اچھی بات ہے. غیر سیاسی طاقتوں کے اشاروں پہ نہیں چلنا چاہیے, اچھی بات ہے. اور کراچی کے مسائل کے لیے ایک ہو جائیں, اچھی بات ہے. کراچی کے مسائل کے لیے ایک ہوتے ہوئے وہاں سے جو ہدایات آتی ہیں ان کے بجائے کراچی کے لوگوں کے لیے کام کریں, اچھی بات ہے. لیکن یہ ہوتا نہیں ہے. تو کراچی میں تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ صاحب جو شعیب کی بھی پبلسٹی کرتے ہیں, وہ صاحب جو چائے والے کی بھی پبلسٹی کرتے ہیں, وہ بھی کہیں اور سے ہدایات لے کر چلتے ہیں. یہ کراچی کی پالیٹکس پہ سب جانتے ہیں. تو یہ سچویشن ہے, میں نے کہا یہ سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھی جائے. بہت امپورٹنٹ ہے یہ کہانی جو کراچی میں ہوئی. اس کے آگے سزائیں وغیرہ جو ہیں ان کا بھی سلسلہ ہوگا, یا ممکن ہے کہ چیزیں کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جائے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ مزید ہوگا, کیونکہ پارٹی سے نکال دیں گے یہ تک موجود ہے اس فائنل وارننگ میں. دوسری جانب ہمارے سامنے آئے عرفان صدیقی صاحب, سینٹ میں مسلم لیگ نون کے بڑے, میاں نواز شریف صاحب کی تقریر لکھنے والے, مذاکراتی کمیٹی کی سربراہی کرنے والے عرفان صدیقی صاحب نے آ کر کہا, اور یہ جرنیلوں کے استاد ہیں, جرنیلوں کے استاد, جنرل باجوہ کا یہ بتاتے تھے میرے شاگرد جنرل باجوہ. عرفان صدیقی صاحب نے آ کر ٹویٹ کیا اور لکھا, امریکی میگزین ٹائم میں شامل ہونے والا عمران خان کا مضمون عالمی سطح پر پاکستان کے چہرے پر کالک تھوپنے کی انتہائی قابل مذمت کوشش ہے. پھر وہ آگے کہتے ہیں, حکومت, عدلیہ, مسلح فوج اور تمام دوسرے اداروں پر بے بنیاد الزامات عائد کرتے ہوئے پاکستان کی صورتحال کو سیاہ عہد قرار دیا گیا ہے. مضمون میں یہ جھوٹا, غلط اور بے بنیاد دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ مذاکراتی عمل کے دوران, اب یہ کہتے ہیں مذاکراتی عمل کے دوران انہیں عمران خان کو اڈیالہ جیل سے نکال کر ہاؤس اریسٹ کی پیشکش کی گئی تھی. انہیں کسی بھی مرحلے پر سرے سے ایسی کوئی پیشکش نہیں کی گئی. بہتر ہو عمران خان بتا دیں کہ یہ پیشکش کس کی جانب سے, کس نے ان کو کب پہنچائی. یہ عرفان صدیقی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے. اب میں آپ سے عرض کروں, عرفان صدیقی صاحب عمران خان صاحب کو جو پیشکش ہے اس کے حوالے سے آپ یہ جو ٹویٹر پہ کہہ رہے ہیں نا, یہ بڑے بڑے صحافیوں سے پوچھ لیں, یعنی حامد میر صاحب سے پوچھ لیں, متین حیدر صاحب سے پوچھ لیں, اس کے علاوہ بڑے نام ہیں جن سے پوچھ لیں, آپ نجم سیٹھی صاحب سے پوچھ لیں, وہ تمام بتائیں گے کہ عمران خان کو آفر ہوئی ہے. پھر آپ کو ان لوگوں کی باتوں پہ یقین نہیں آتا, عمران خان کی باتوں پہ یقین نہیں آتا, عمران خان کی جماعت کے لوگوں کی باتوں پہ یقین نہیں آتا. سائڈ پہ کریں اس بات کو اور دیکھیں کہ جس روز عمران خان کی جماعت کا اسلام آباد میں جلسہ تھا اور اس روز مذہبی جماعتوں کے لوگ سڑک پر آ رہے تھے, تو صبح صبح عمران خان صاحب کے پاس اعظم سواتی صاحب کو بھیجا گیا تھا. صبح 7 بجے کون کھولتا ہے اڈیالہ جیل کا دروازہ, وہ جہاں پر لوگوں کو عدالت کی جانب سے اجازت مل چکی ہو کہ جائیں عمران خان سے ملاقات کریں, وہاں ملاقات نہیں ہونے دی جاتی. تو وہاں دروازہ صبح 7 بجے کون کھولتا ہے؟ عمران خان کہتا ہے ٹھیک ہے جلسہ آگے بڑھا دو, آج جلسہ نہیں ہوگا. تو یہ کہیں اور سے ہوتا ہے, یہ آپ کی جماعت کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہیں اور سے ہوتا ہے, ظاہر ہے کہیں اور سے ہوتا ہے, وہ یہ خود کہتے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں. پھر اس کے بعد جب سنگجانی والی جلسے کی بات ہو رہی تھی, 26 نومبر کی بات ہو رہی تھی, 4 اکتوبر کی بات ہو رہی تھی, تو عمران خان سے رابطہ کون کرتا ہے, بات کون کرواتا ہے, قیادت کو کون اڈیالہ لے کر جاتا ہے؟ یعنی بیرسٹر گوہر کو ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر, بیرسٹر سیف کو ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر اڈیالہ جیل پہنچایا گیا. یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ ہیلی کاپٹر کہاں سے آتا ہے؟ یہ ملاقات کیسے ہوتی ہے کہ جیل کا دروازہ کھلتا ہے اور پھر اس کے بعد اندر سب کچھ ہو جاتا ہے؟ تو عمران خان سے وہ لوگ جن کو بات کرنی ہے وہ بات کر رہے ہیں. یہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, پورا پاکستان جانتا. آپ کسی بچے سے بھی پوچھیں نا کہ کیا عمران خان سے وہ لوگ بات کر رہے ہیں, تو وہ بھی آپ کو بتائے گا. جو بچے, نوجوان بچے جن کے پاس کالجز میں جا کر, جامعات میں جا کر ٹیلی ویژن پروگرامز میں ان کی رائے لی جاتی ہے, وہ رائے ہوش ٹھکانے لگانے کے لیے کافی نہیں ہے کافی, لیکن آپ نہیں مانیں گے کیونکہ آپ کو نہیں ماننا. آپ یہ کہیں گے کہ کہیں سے کوئی آفر نہیں ہے. تو آپ یہ تمام چیزیں اگر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا آفر ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں کرتی, تو پھر خواجہ آصف صاحب انہوں نے بتایا کہ میاں نواز شریف کو ابھی جب وہ 4 سال کے لیے 4 ہفتے کا کہہ کر ملک سے چلے گئے, عدالت نے مفرور قرار دیا, تو وہ کس نے نکالا تھا؟
خواجہ آصف صاحب نے ٹیلی ویژن پروگرام میں بیٹھ کے بتایا تھا کہ میاں صاحب کو جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے نکالا تھا، یہ انہوں نے اعلان کیا تھا. تو اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، آپ کے شاگرد جنرل باجوہ صاحب کرتے تھے، اور عمران خان کی حکومت گرانے کا ٹاسک بھی فضل الرحمان صاحب نے بتایا. آپ کے شاگرد جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ گرا دو حکومت، مل کر اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آؤ. تو یہ کام بھی وہیں سے ہوتا. وہی لوگ جو 2019 کے اپریل میں دینا چاہتے تھے پنجاب آپ لوگوں کو، اور پھر دسمبر میں مرکز آپ لوگوں کو، تو وہ عمران خان کے ساتھ تو تھے نہیں، وہ تو آپ لوگوں کے ساتھ تھے. انہوں نے دیکھا ہواؤں کا رخ اس طرف ہے تو انہوں نے خود کو اس طرف کر لیا تاکہ آگے جا کے جو کرنا ہو کر لیں. یہ ہم نے صورتحال دیکھی تھی، حقیقت ہے ہمارے سامنے، پوری قوم کے سامنے. آپ نہیں مانیں گے، لیکن میاں نواز شریف صاحب کو باہر نکالیں، میڈیا سے انٹریکشن کروائیں، 2-4 ایسے صحافیوں کے جن کو نیوٹرل کہتے ہیں انٹرویو کروائیں، سب سامنے آ جائے گا. ملتا ہے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.